دیگر عبادات کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر ہماری بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری وہ عبادت، وہ نیکی کا کام ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وضو کرنے سے پہلے اس طرح وضو کے حوالے سے ابتدا میں وضو سے پہلے استنجا کرنا سنت ہے۔ اگر حاجت ہو تو پھر شدید حاجت ہو تو جانا ضروری ہے، اگر شدید حاجت نہ ہو تب بھی مستحب ہے کہ وضو کے بعد جو بھی ہم عبادت کریں گے، وضو بھی ہمارا دیر تک قائم رہ سکے گا اور عبادت بھی سکون سے ہو سکے گی۔ وضو کرنے کے لیے قبلہ رخ اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کرنے سے قبل پہلے تو ہاتھ دھوئیں گے، دونوں ہاتھ، یہ ہاتھ کا جو ٹخنا ہوتا ہے پونچا، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے 3 بار۔ پھر مسواک کرنا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 بار مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ وضو کرنے سے قبل وضو کی نیت بھی کرنی چاہیے کہ نیت کرنے کے اگر نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ نیت یوں کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ پھر ہاتھوں کو دھوئیں گے، مسواک کریں گے، اور اگر وضو کرنے سے قبل، وضو شروع کرنے سے قبل بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا جائے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک وضو قائم رہے گا تب تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مسواک کرنے کے بعد اب دایاں ہاتھ، اس میں 3 بار چلو لیں گے، 1 بار لے کر کلی کریں گے۔ کلی اس طرح کریں گے کہ منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لینا چاہیے۔ تو 3 بار یوں کلی کریں گے اور پھر 3 بار دائیں ہاتھ سے ہی پانی لے کر ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں، اگر روزہ ہو تو پھر نرم حصے تک پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ناک میں پانی چڑھائیں گے دائیں ہاتھ سے، اور اگر ناک کو صاف کرنا ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے کریں گے، اور ناک کے سوراخوں میں انگلی ڈالنی ہے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈالیں گے۔ پھر چہرہ دھوئیں گے۔ چہرے کی جو حد ہے وہ جہاں بال اگنا شروع ہوتے ہیں، عادتاً پیشانی کا سب سے یہ اوپر والا حصہ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوری سمیت اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا چہرہ ہے۔ کچھ بھی ذرا بھی اگر یہ دھلنے سے رہ گیا تو ہمارا وضو درست نہ ہوگا، یہ دھونا فرض ہے۔ پورا چہرہ دھوئیں، چہرے کو 3 بار دھوئیں، اور اگر داڑھی ہو تو داڑھی کو بھی دھوئیں، اور اگر داڑھی ہے، احرام کی حالت نہیں ہے تو داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے۔ داڑھی کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے ڈالیں اور پھر ان کو اس طرح باہر نکال دیں، انگلیوں کو بالوں میں سے نکال دیں باہر، یہ ہے داڑھی کا خلال، یہ بھی کرنا چاہیے۔ کچھ یہاں پہ احتیاطیں عرض کرتا ہوں۔ منہ دھوتے وقت آنکھوں کو اچھے طریقے سے فل بند کرنا، اسی طرح ہونٹوں کو یوں مکمل ایک بند کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے کہ اگر ہونٹوں کو مکمل بند کریں گے تو ہونٹوں پر سے پانی نہ پہنچنے کا ایک اندیشہ ہے، زہر ہے، اور آنکھیں اگر فل بند کریں، فل بند کر کے منہ دھوئیں گے تو یہاں بھی کچھ حصوں پر
ہو سکتا ہے کہ پانی نہ جائے، اس لیے ایسی حالت نہ اختیار کی جائے۔ اس کے بعد جب ہم بازو دھوئیں گے، اپنے ہاتھ دھوئیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ہم نے انگلیوں کے سروں سے ہی دھونا شروع کرنے ہیں۔ بے شک گیلے ہوں گے، یہاں سے نہیں شروع کرنا، یہاں سے دھونا شروع کرنا ہے، اور اس کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے۔ بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ چلو میں پانی لے کر اور اس کو یوں بہا دیتے ہیں کہ وہ کوہنی تک پانی چلا جاتا ہے۔ اگر اس طرح دھوئیں گے تو پھر بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح دھونے سے بعض حصہ خشک رہ جائے بازو کا، اور کوہنی یا بعض حصہ خشک رہ جائے، اس لیے اس کو مکمل دھوئیں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ سنت طریقے سے جس طرح دھویا جاتا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے کوہنی سمیت۔ دھونے کے بعد لوگ پھر پانی ہاتھ میں لے کر ایسے بہاتے ہیں، تو جب ہاتھ سنت طریقے کے مطابق 3 بار دھو لیا گیا تو دوبارہ ایسے پانی بہانے میں اسراف ہے، اور اسراف کرنا جائز نہیں ہے۔ پانی کا ضیاع بالکل نہیں کرنا، چاہے وضو ہو، غسل ہو، جتنا ضرورت ہے ضرورت کے مطابق اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو ضائع مت کریں۔ اس کے بعد بایاں ہاتھ بھی ایسے ہی دھونا ہے۔ پھر ہم نے مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کے لیے تازے نئے سرے سے ہاتھوں کو گیلا کریں، چاہے پہلے بھی گیلے ہیں لیکن تازہ پانی سے گیلا کریں، اور پھر ٹوٹی کو بند کر دیں، نل کو بند کر دیں، اور مسح اس طریقے سے کریں گے کہ جو انگلیاں ہیں، انگوٹھا اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے، اس کو چھوڑ دیں، اور ہتھیلیاں بھی، ان کو بھی الگ۔ یہ جو تین انگلیاں ہیں، ان کو ہم یوں پیشانی پر سے رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد ان کو گدی تک، پیچھے تک لے جائیں گے، اور پھر یہاں سے ہتھیلیاں رکھیں گے اور ہتھیلیوں کو آگے تک لائیں گے۔ یہ جو ہے انگوٹھا اور جو شہادت کی انگلی ہے، اس کا خیال رکھیں کہ یہ سر سے ٹچ نہ ہو، مس نہ ہو۔ یہ جو انگلی ہے، اس سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں گے، اور جو انگوٹھا ہے اس سے بیرونی حصے کا یوں مسح کریں گے، دونوں طرف سے۔ اور جو انگلیوں کی پشت ہے، اس سے گدی کا مسح کریں گے، لیکن مسح صرف گدی کا ہے، اس کو حلق تک لے کر نہیں آنا، صرف گدی کا ہی مسح کریں گے۔ اور بعض لوگ مسح جو ہے یہ یہاں آگے تک لے آتے ہیں، گلے تک لے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ بازوؤں کا جو ہے، وہ جو دھوئے تھے ہاتھ، اس کا بھی ساتھ مسح کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں گلے تک کا مسح بھی مسنون نہیں ہے، اور ایسے ہی یہ جو مسح بازوؤں کا ہے جو کہ دھل چکے ہیں، ان کا مسح بھی یہ کوئی اس کی حاجت نہیں ہے، اس کا کوئی سنت میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، اور پاؤں کا جو ٹخنا ہے اس سمیت دھونا ہے 3 بار۔ پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے، پھر بایاں پاؤں دھوئیں گے، اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کو خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو بند کریں گے، اور پہلے دایاں جو ہمارا پاؤں ہے، دایاں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے، اس انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، جو ساری انگلیوں کے درمیان یہ ڈالیں گے، اور پھر اسی طرح جو بایاں پاؤں ہے اس کے انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک، اسی طرح ہاتھ جو ہے وہ بایاں ہوگا اس کی انگلی سے، چھوٹی انگلی سے، اس طرح جو ہے ہم اس کو دھوئیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، کوہنی اور پاؤں کا جو ہے، پاؤں کو دھوتے وقت اور ہاتھوں کو دھوتے وقت کوہنی کا اور پاؤں کو دھوتے وقت ایڑی کا خاص خیال رکھا جائے کہ ایڑی اگر خشک رہ جائے تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں وعید بھی آئی ہے۔ وضو کرنے کے بعد آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کے کلمہ شہادت جو دوسرا کلمہ ہے وہ بھی پڑھ لینا ثواب ہے، اس کا پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص سورۃ القدر پڑھے وضو کرنے کے بعد، اس کی بھی فضیلت ہے، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔
اگر لوٹے سے وضو کیا تھا اور پانی کچھ بچ گیا ہے تو وضو کا جو بچا ہوا پانی ہو اس کو پی لینا بھی ایک اچھا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے. اور وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا، کیونکہ یہ بھی ایک متبرک پانی ہے. جس طرح آب زمزم ایک بابرکت پانی ہے، اس کو بھی اگر کھڑے ہو کر پی لیا جائے